کہتے ہیں کہ جب دل کا دروازہ بند ہو اور آنکھیں صرف اندھیرے دیکھتی ہوں تو کہیں نہ کہیں کسی نور والے کا گزر ضرور ہوتا ہے۔ ریحان بھی انہی بھٹکے ہوں میں سے ایک تھا۔ دنیا کی چمک دمک میں دوڑتے دوڑتے وہ تھک چکا تھا۔ زندگی بوجھ بن گئی تھی۔ کہیں سکون نہیں تھا، نہ دل میں، نہ گھر میں، نہ بازار میں، ہر جگہ ادھورا پن، خوف اور مایوسی۔ ایک رات چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان شہر کے ہجوم سے نکل کر ایک پرانے سنسان مزار پر آ بیٹھا۔ آسمان پر ستارے جھلملاتے تھے۔ وہ روتا رہا، بس روتا رہا۔ اسی عالم میں ایک نورانی چہرے والا درویش نمودار ہوا، لباس سادہ، چہرہ پر سکون، آنکھوں میں عجب سی گہرائی، جیسے سمندر خاموش ہو مگر اندر طوفان۔ درویش نے ریحان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیوں روتے ہو مسافر؟ ریحان نے دل کا سارا بوجھ بہا دیا۔ بیماری، بے سکونی، بے وفائیاں، رشتوں کے دکھ، رزق کی تنگی، خوف، جو سمیٹا تھا برسوں میں سب بہا دیا۔ درویش نے خاموشی سے سنا، پھر مسکرا کر بولا، کبھی نعمتیں بھی گنی ہیں۔ ریحان نے حیرت سے دیکھا، میرے پاس کیا ہے؟ درویش نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یہ سانس، یہ دل کی دھڑکن، یہ رات کی خاموشی، تجھے زندگی کی جو مہلت ملی وہ بھی انمول ہے۔ کبھی روح کو اپنے خالق کے حضور لے جا کر اس کا شکر ادا کیا ہے؟ ریحان خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، جا آج رات اپنی روح کو بلند کر، تصور کر تو آسمانوں کے پار رب العرش کے حضور کھڑا ہے۔ نہ کوئی لفظ نہ زبان، بس دل کی بات، پہلے اس کی حمد، پھر اپنی عاجزی اور پھر ایک ایک نعمت کا شکر، جو معلوم جو نامعلوم۔ درویش کی آنکھیں بھر آئیں۔ درویش کہنے لگا، عشاء کے بعد سونے سے پہلے تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں آوازیں خلل انداز نہ ہوں۔ 2 رکعت نماز شکر ادا کریں، تشہد کے انداز میں باوضو ہو کر بیٹھیں۔ پھر اب تک آپ کی ساری زندگی میں اللہ تعالی نے آپ کو زندگی، صحت، ایمان، اچھے اعمال، معاشی آسودگی، اہل و عیال، سواری، مکان، گھر، زمین، کاروبار، ملازمت، عزت دولت، شہرت، جو انعامات اللہ تعالی نے آپ کو دیے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو یاد کر کے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں، خیال ہی خیال سے، اور اپنی سوچ کا آغاز اس سے کریں کہ آپ کی روح بدن کو چھوڑ کر اوپر کو بلند ہو رہی ہے، فضا سے گزر رہی ہے، بادلوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے، زمین کی حد کراس کر کے اوپر چلی گئی ہے، اب کہکشاؤں کے جھرمٹ سے گزر رہی ہے، بلندیوں کو طے کرتی ہوئی رب العرش کے حضور میں حاضر ہو گئے ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ بے حرف و صوت زبان ہلائے بغیر پہلے اس کی مدح وثنا کریں، اپنی عاجزی اور بے بسی کا تحفہ اس کے حضور پیش کریں۔ اس طرح 20 منٹ اور آدھ گھنٹے کے درمیان اللہ سے مکالمہ کریں اور بلا ناگا کریں۔ پہلی ہی نشست سے آپ اپنے مزاج، حالات اور زندگی میں مثبت تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنی نشست کا اختتام اس نبوی دعا پر کریں، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لک الحمد حمدا یوافی نعمک ویکافئ مزید کرمک احمدک بجمیع محامدک ما علمت منها وما لم اعلم على جمیع نعمک ما علمت منها وما لم اعلم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جب بندہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے لگتا ہے تو رب غفور اس پر وہ دروازے کھول دیتا ہے جو نہ اس نے سوچے ہوتے ہیں نہ کبھی دیکھے۔ ریحان نے اس دن سے اپنا راستہ بدل لیا۔ ہر رات تنہائی، وضو، 2 رکعت شکر، پھر روح کا سفر مراقبہ اور رب کی بارگاہ میں شکر، بے آواز بے حرف صرف دل کی صدا۔ چند دن میں ریحان کے چہرے پر سکون اترنے لگا، مشکلیں نرم ہونے لگیں، دل روشن ہوا اور اس کا دل رب کے نور سے بھر گیا۔ اور درویش، وہ پھر کبھی نہ ملا۔ شاید وہ خود رحمت کا کوئی فرشتہ تھا جو شکر کا راستہ دکھانے آیا تھا۔